رمضان کے مبارک مہینے کو سال میں ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ یہ انسان دنیا میں زندگی گزارے دین والی، اسلام والی، یہ رمضان میں اس کی ٹیوننگ کروا دیتے۔ ٹیوننگ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے۔ موٹر سائیکل گاڑی مشن کرتی ہے نا بھائی، کیوں بھائی؟ گاڑی اور موٹر سائیکل کیا کرتی ہے؟ مشن، کبھی یوں کبھی یوں۔ ہاں، انسان کی یہ مشین بھی مشن کرتی ہے، تو اس کی مشن کیا ہے؟ کبھی ادھر دیکھ لیتا ہے جہاں سے اللہ نے منع کیا، کبھی وہاں منہ مارتا ہے، کبھی وہاں منہ مارتا ہے۔ یہ اس انسان کی مسنگ ہے، مشین کی مسنگ ہی ہو رہی ہے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دیا، اس میں اپنی ٹیوننگ کرا لو تاکہ پورے سال اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے طریقے سے زندگی گزارنا آسان ہو جائے، پورے سال دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ اب بتاؤ، جب روزہ رکھے گا، کھانے پینے سے اپنے کو روکے گا رمضان میں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، یہ وقت رکنے کا ہے کھانے پینے سے۔ اب اس کھانے پینے سے یہ رک گیا ہے اور بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور گھر میں حلال پڑا ہوا ہے، حلال کھانا ہے، حلال، لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ کہ کس نے روکا ہے؟ اللہ نے روکا ہے کہ اس وقت میں حلال کو بھی چھوڑ دو، کھانا پینے سے رک جاؤ، صوم۔ اب جب یہ حلال کو رمضان میں اللہ کے حکم پر چھوڑتا ہے تو غیر رمضان میں اللہ حرام سے بچاتا ہے، حرام کے کھانے پینے سے بچاتا ہے۔ جو رمضان میں حلال کو چھوڑے وہ غیر رمضان میں پھر حرام کے پیچھے جائے گا؟ بولو 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 بولو، سوال ہی پیدا نہیں۔ پھر جو مشنگ ہو رہی ہے نا رمضان میں، اس کو یوں کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا کہ اپنی بیوی کو شہوت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھو، اس کے پاس نہ جاؤ، ہم بستری نہ کرو، صبح سے غروب تک یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب جب حلال کو اللہ کے حکم پر چھوڑ رہا ہے، اس کی طرف شہوت کی نگاہ بھی نہیں ڈال رہا، اس کے پاس قریب بھی نہیں جا رہا، ہاں جی، تو غیر رمضان میں اللہ اس کو حرام کاری سے بچائیں گے کہ یہ حرام عورتوں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو روزہ سارے سال چلنے کے لیے دین پر، دین کے اعمال پر، سنتوں والی زندگی پر، یہ اللہ پاک پورے سال مشق کرواتے، پورے سال میں رمضان میں مشق کرواتے۔ ہاں، دیکھو انسان جو ہے نا، دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک یہ انسان کا جسم ہے، نفس، اور ایک انسان کی روح ہے۔ انسان دو چیزوں سے، ایک جسم اور ایک، بولو بولو، روح۔ یہ جو جسم ہے نا، یہ سواری کی مانند ہے، کس کے مانند ہے؟ اور روح کس کے مانند ہے؟ سوار کے مانند ہے۔ تو رمضان میں وہ ترتیب زندگی اللہ پاک سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں
کہ اپنے نفس کو، اپنے جسم کو کیسے کنٹرول کریں اور کیسے روحانیت کو بڑھائیں تاکہ روح مضبوط ہو، سوار مضبوط ہو، سواری پر قابو پا سکے، سواری پر کیا کر سکے؟ اگر یہ سوار کمزور ہے اور سواری تکڑی ہے تو پتہ نہیں کہیں لے جا کر اس کو کلا بازیاں کھلاتے ہوئے کسی کھڈے میں دے مارے گا۔ لیکن اگر سوار مضبوط ہے اور سواری پہ کنٹرول ہے تو مجال ہے جو سواری ادھر سے ادھر ہو جائے، جیسے سوار کہے گا ویسے چلے گا۔ ہاں، ویسے چلے گا۔ تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کی قیمت کو بڑھا کر اور اعمال کی ترغیب میں لگا کر تاکہ روحانیت سوار میں قوت ہو۔ سوار میں کیا ہو بھائی؟ قوت ہو، وہ ان اعمال کی برکت سے، ان اعمال کی برکت سے۔ جی ہاں، جو عام کر رہے ہیں رمضان شریف، سوار میں قوت، روح میں تقویت اور قوت پیدا ہوتی ہے، پھر یہ جسم اس کو کبھی ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہیں کرتا، لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یوں چلائے، آگے دوڑائے۔ جب روحانیت غالب ہوتی ہے جسمانیت اور نفسانیت پر تو پھر سارے اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہر حکم کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سواری مضبوط ہے اور سوار بیچارہ یوں، کیسے؟ یوں، اب گھوڑے پر یہ یوں والا بیٹھا ہوا ہے تو بتاؤ اس کو کہاں لے جا کے مارے گا؟ یہ یوں کرے، وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ میں ہوں مست، اور لے جا کر اس کو پتہ نہیں کسی کھڈے میں۔ یہ جو گناہوں میں انسان کو نفس پھینکواتا ہے نا، یہ اس کی وجہ ہے کہ روح مغلوب ہوتی ہے اور جسم غالب ہوتا ہے، پھر گناہوں کی طرف چلتا ہے یہ۔ تو رمضان میں اللہ پاک سرکش شیاطینوں کو قید کر دیتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ اختلاط ہوتا رہتا ہے، ان کی دعائیں آمین ہوتی رہتی ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں۔ تو روح کو تقویت دینے والے یہ اعمال جو ہیں وہ روح کو قوت پہنچاتے ہیں، پھر سارے سال انسان اپنے جسم اور اپنے نفس پر قابو رکھ کر چلتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے نبی کی سنت کیا ہے، دیکھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر جگہ اس کو دیکھتا ہے اور جسم اس کے قابو میں۔ خبردار اگر آنکھ اٹھا کے کسی نامحرم کو دیکھا، خبردار جو ہاتھ کو کسی کی عزت کے خراب کرنے کے لیے اٹھایا، خبردار یہ قدم کسی کے کسی کی بدخواہی کے اندر برے راستے پر اٹھایا، خبردار، پورا جسم روح کے کنٹرول میں ہے۔ تو رمضان ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ کیا ہے بھائی؟ بولو تو صحیح یار، تمہارے میرے خیال سے رمضان سے گلے خشک ہو گئے، اور اس وقت میں ویسے بھی یہ بچہ جمورہ جو ہے نا، نفس، اس کا بھی سر ایسے نیچے جا رہا ہے۔ اللہ نے نفس کی 3 ترتیبیں بتائی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ بس اللہ کی نافرمانی کی طرف ادھر لے جاتا ہے، ادھر لے جاتا ہے، ادھر لے جاتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔
اور نفس لوامہ کہ کچھ اللہ کی بھی مانتا ہے، کچھ اپنے نفس کی بھی مانتا ہے، پورا اس پر نہیں آیا نفس ابھی تک، لیکن ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، یہ نفس لوامہ ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، پوری ہوئی نہیں ہے۔ اور نفس مطمئنہ، اللہ اکبر، بس جو اللہ کا حکم ہے، نفس مطمئنہ اس روح کی برکت سے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتی ہے۔ تو یہ نفس کی جو اصلاح کے لیے یہ جو روزے کا حکم ہے، بھوکا پیاسا رہنا اور اپنی خواہش سے دور رہنا، ہاں یہ نفس کے اصلاح کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ہاں جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا نا تو پوچھا، بول بھائی تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو نفس نے اکڑ کر کہا، تو ہے، میں ہوں۔ اچھا، جہنم کے گرم آگ کے عذاب میں ڈال دیا اور ایک زمانے کے بعد نکالا، پھر پوچھا، بتا بھائی تو کون، میں کون؟ کہا تو ہے، میں ہوں، یعنی اس آگ کا اثر بھی اس نفس پہ نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے ٹھنڈے جہنم کے ٹھنڈے عذاب میں اس کو ڈالا، زمہریر کہتے ہیں آگ کے عذاب سے یہ ٹھنڈا عذاب زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جی ہاں، آگ سے جلا ہوا نا اتنا، لیکن اگر برف پر ہاتھ رکھ دے نا تھوڑی دیر، اس کی جلن جتنی تیز ہوتی ہے نا وہ آگ کی جلن سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو نفس کو اس میں ڈالا اور ایک زمانے کے بعد پھر نکالا، پھر پوچھا، بھائی تو کون، میں کون؟ کہا تو ہے، میں ہوں، میں ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس پر بھوک کو مسلط کر دیا۔ کس کو؟ ایک زمانے تک جب بھوکا رہا نا تو کیا کہنے لگا، تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، تجھ ہی سے سب کچھ ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ اب دیکھ لو نا نفس کو اپنے 10 دنوں روزوں سے، اور اس ٹائم پر اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ اللہ لڑکی بھی اس کی بیچارے۔ تو نفس امارہ سے نفس لوامہ جب چند سال آدمی رمضان میں یوں محنت کرتا ہے، پھر اللہ پاک نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں ارجعی الی راضیم ربک راضیم مرضیہ فادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، اور جنت میں آ جاؤ۔ نفس مطمئنہ کے لیے جنت ہے، نفس امارہ کے لیے تو جہنم ہے، جس نے ساری زندگی سرکشی کی ہوگی، اسی کفر اور شرک پر مرا ہوگا۔ اور نفس لوامہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کچھ کلمے پر چلا، کچھ کلمے کے خلاف بھی کیا، تو ان کے لیے تو وقتی طور پر جہنم ہوگی۔ پاک صاف کر کے اللہ نفس کو ان کے پاک صاف کر کے پھر اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ آدمی جب روزے میں سارے آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو تقوی کی دولت سے نوازتے ہیں، اور تقوی متقی قرآن پر عمل کرنا اس کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ھدی للمتقین۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، فرمایا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تو سارے انسانوں کے لیے، لیکن اس پر چلے گا کون؟ جو تقوی اختیار کرے گا۔ اور تقوی اختیار کرنا کیا بتا ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ 3 صفات ہے جن کو اپنے اندر لانا ہے۔
کیا کرنا ہے بھائی؟ ایمان، اعمال صالحہ، نماز، سارے اعمال صالحہ اس نماز کے اندر ہی آ گئی. اور ینفقون یعنی معاملات اور معاشرت کا بھی پابند ہو. جو اللہ نے دولت دی ہے اس کو مخلوق پر خرچ کرے. جو اللہ نے صلاحیت اور استعداد دی ہے وہ مخلوق پہ خرچ کرے.